صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. حضرات محترم، اللہ کا یہ ہم پہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے. اس نے جو بے شمار مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ شرف جس مخلوق کو عطا ہوا ہے وہ آدم کی اولاد ہے. اللہ رب العزت سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے بنی آدم کو یعنی آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ عزت سے نوازا ہے. سورۃ 3 کے اندر اللہ 4 قسمیں اٹھاتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین. مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی اور امن والے شہر مکے کی قسم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں انسان سے بہتر کسی کو تخلیق نہیں کیا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ انسان تب تک اللہ کے ہاں باعزت اور مکرم ہے جب تک یہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اپنی ذمہ داری کو قبول کرے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کی ذمہ داری کیا ہے جو اللہ نے لگائی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ ذاریات کے اندر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یاد رکھیں جو شخص عبادت سے محروم ہے نہ اس کا انسانیت کے ساتھ تعلق ہے اور نہ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اس لیے وہ شخص اللہ کے ہاں باعزت ہے کیونکہ جو انسان اپنے مقصد حیات، مقصد تخلیق کو نہیں سمجھتا، اللہ فرماتے ہیں ثم رددناه اسفل سافلین، اللہ اسے وہ انسان سب سے زیادہ ذلت اور گہرائی میں گر جاتا ہے. بلکہ ایک مقام پہ اللہ نے بڑی سخت بات فرمائی. جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں انسان کانپ جاتا ہے سوچ کے ہی کہ یا اللہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا، سورۃ اعراف ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں میں کثیر تعداد ان کی ہے جو پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوئے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، مالک کیا قصور کیا ہے؟
کیوں وہ جہنم میں جلنے کے لیے ہوئے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب، میں نے دل دیا ہے، لا یفقہون بہا، سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْیُنٌ، آنکھیں بھی ہیں، اللہ کی ساری قدرتیں دیکھتے ہیں لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے، وَلَهُمْ آذَانٌ، کان دیے ہیں، حق بات کو سنتے ہیں قبول نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو انسان ہی نہیں، اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے۔ پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں نہیں، یہ جانور بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر جانور جس کی ذمہ داری جو اللہ نے لگائی ہے وہ پوری کر رہا ہے۔ میں دوسرے جانداروں کی بات نہیں، صرف حلال جانداروں کی بات کرتا ہوں۔ 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہماری بار برداری کے لیے کام آتے ہیں، وہ ساری زندگی صرف کھانے اور پینے کے پیچھے پوری زندگی ہمارے لیے مشقتیں اٹھاتے تھک جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری سے روگردانی نہیں کرتے۔ کچھ ایسے جانور ہیں جن کا دودھ ہم پیتے ہیں، وہ ساری زندگی اپنی ہڈیوں کو کھول کھول کے ہمیں دودھ پلاتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوتے۔ اور کچھ جاندار ایسے ہیں جو اپنی جان کو ختم کر کے ہماری غذا گوشت کے ذریعے بنتے ہیں۔ ہر وہ جانور جو انسان سے ابتر ہے، انسان کو اللہ نے شعور دیا، یہ وہ بات نہیں سمجھتا، جانور یہ بات سمجھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بل ہم اصل، بلکہ جو اپنی مقصد حیات کو نہیں سمجھتا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الفاسقون، وہ اپنی زندگی گناہوں میں بسر کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور ایمان ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، انسان ہمیشہ 3 باتوں پہ فخر کرتا ہے، ایک اپنی خوبصورتی پہ، ایک اپنے مال پہ، اور تیسرا انسان فخر کرتا ہے اپنی جسم، اپنی قوت و طاقت پہ۔ تو نبی کریم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ کیوں دیکھے گا؟ یہ ساری خوبصورتیاں دینے والا تو وہ ہے، اللہ جمیل، اللہ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اسے ہماری خوبصورتی سے کیا تعلق؟ جو عطا ہی اس نے کی ہے وہ کیوں دیکھے گا؟ اور دوسرا فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم، اللہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ مال بھی اللہ کی عطا ہے، انسان خود نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہتا ہے کم کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ رزق کی کمانڈ اینڈ کنٹرول اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، وہ کیوں ہمارے رزق کو دیکھے گا؟ اور تیسرا، ہمیں اپنے جسم پہ، اپنی قوت پہ ناز ہوتا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تمہارے جسم کو بھی نہیں دیکھتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ ہمارا دیکھتا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یا تو اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے من میں کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، اور دوسرا اللہ یہ دیکھتا ہے تمہارے اعمال کیا ہے۔ تو آج کی مجلس میں اعمال کے متعلق ہی کچھ گزارشات کرنی ہے۔ انسان جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا، اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ قرآن پڑھیں نا، جب اس کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت اسے دیتی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں، چاہے وہ ممبر و محراب پہ بیٹھنے والا عالم دین کیوں نہیں، یہ قرآن اسے ہدایت نہیں دے گا اگر اس کا دل خوف خدا سے خالی ہے۔ تو پہلی بات یہ بتانے کے بعد 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، پہلے اہل ایمان کا، پھر کافروں کا، پھر منافقوں کا، پھر
پھر انسان کو اللہ نے یہ بات بتائی، یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، پہلا پارا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی۔ جو انسان اس بات کو پہچان جاتا ہے وہ تو اللہ کے ہاں باعزت بن جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، سورۃ حج کے اندر اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ سجدہ کرتی ہیں۔ کیا الم تر، آپ کیا نہیں دیکھتے؟ کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، اللہ کے سامنے جتنی آسمان کی مخلوق ہے، یعنی فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، والارض، زمین پہ لیٹتے ہیں۔ پھر ان کا نام لے لے کے بتایا، والشمس، سورج سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے اجازت ہے میں طلوع ہو جاؤں۔ اللہ اجازت مرحمت فرماتے ہیں تو طلوع ہوتا ہے۔ تو ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ کہے کہ واپس پلٹ جاؤ تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ سورج اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ مقدر کیا ہوا ہے، اندازہ کیا ہوا ہے، پلاننگ کی ہوئی ہے اس عزیز غالب حکمت والے۔ اسی طرح والقمر قدرناه منازل، اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں، چھوٹا سا آتا ہے، بڑا ہوتے ہوتے چودھویں کا چاند بنتا ہے، حتی عادت الرجون القدیم، یہاں تک کہ کھجور کی سوکھ کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا چاند کی مجال نہیں کہ وہ سورج سے آگے بڑھ جائے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ کہا والقمر، یہ چاند بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، والنجوم، اور ستارے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، والشجر، اللہ اکبر، والجبال، پہاڑ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، والشجر، درخت بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، والدواب، جتنے جاندار ہیں، چاہے وہ آسمان پہ اڑنے والے پرندے ہیں، چاہے وہ چار پاؤں پہ چلنے والے ہیں، چاہے وہ دو پاؤں پہ چلنے والے ہیں، چاہے وہ اپنے پیٹ کے بل ریڑھنے والے ہیں، سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر آگے جو افسوسناک بات ہے وہ یہ، وہ تو جانور ہوتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے۔ کہا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں بھی کچھ خوش نصیب کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، بہت سے ایسے بد نصیب ہیں جن کے لیے اللہ کا عذاب حق ہو گیا، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، مالک نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ نہیں کرتے۔ یہاں میں یہ بات عرض کرتا ہوں، یہ جو نیکی ہے نا، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ دعا مانگا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک مطواعا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، میں تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں، میں اچھے طریقے سے میں تیرا فرما بردار بن جاؤں۔ اس لیے نیکی کے لیے اللہ سے توفیق مانگنی پڑتی ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، اذان اور اقامت کے درمیان یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم کا کبھی نام نہیں لیا۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، کسی
ایھا المزمل آتا ہے، کہیں یا ایھا الرسول آتا ہے، کہیں یا ایھا النبی آتا ہے، لیکن یہاں نام لے کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اذان اور اقامت کے بعد دو باتوں کے لیے اللہ سے التجا کیا کریں۔ وہ کیا؟ اللہ سے سوال کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے کاموں کے کرنے کا اور برے کاموں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ جسے ادا کر دے کہ اس کے مقدر میں اچھا کام ہو جائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے یہی عرض کرنا ہے کہ اللہ اب پہلے انسانوں کو مخاطب ہو کے کہا، اب صرف اہل ایمان کو مخاطب ہو کے کہہ رہی ہیں ایک بات۔ چونکہ ہم سب ایمان کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہم ان کی ہر بات کو ماننا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں مخاطب اسی نام سے کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کتنا؟ ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ اب یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو معاش کے لیے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کیا مولوی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ جائیں؟ نہیں میرے بھائیوں، جس دین کو ہم مانتے ہیں یہ ربانیت کا حکم نہیں دیتا کہ ہم سب کو چھوڑ کے اپنے کاروبار غلامی سب کو چھوڑ کے ہم آ جائیں، یہ ہمیں حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایسا پروسیس ہمیں دیا ہے، کام تھوڑا اجر بہت بڑا ہے۔ آج انشاءاللہ وہی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ اللہ ہمیں وہ اچھے کام کرنے کی توفیق بخش دے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ۔ اے اللہ، اگر ہم بہت زیادہ تیرا ذکر کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کیا انعام دیں گے؟ اللہ نے 5 انعامات کا اعلان کیا ہے یہاں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اگر اللہ کا ذکر کرو گے نا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ اللہ اس کے فرشتے تم پہ درود بھیجیں گے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، یصلی علیکم، وہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجیں گے۔ دوسرا انعام، لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ تمہیں اندھیروں سے نکالے گا، روشنیوں کی طرف لے جائے گا، ضلالتوں اور گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے رستے پہ ڈالے گا اگر اللہ کا ذکر کی طرف آ جاؤ۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ تیسرا انعام، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، جو ایماندار ہے اللہ ان پہ بڑا ہی رحم کرے گا۔ جس طرح دوست کی ہر غلطی کو نظر انداز کرتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، چلو پھر کیا ہوا، کہہ لیا تو کیا ہوا، ایسا کر لیا تو کیا ہوا۔ جب اللہ کسی کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ کی درگزر فرما دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ایسا پروسیس بنایا ہے جس طرح آپ نے بچوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے لیڈ پینسل سے، اگر کام غلط ہو جائے تو اس کے پیچھے ایک ربر ہوتا ہے جو اسے ریموو کر دیتا ہے۔ یہ نیکی ایک ربر ہے، جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے گناہ خود بخود ریموو ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، جو دن کے اطراف میں نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کا یہ
کوئی عمل اللہ کو اتنا خوبصورت لگتا ہے، ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو ریموو کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی توفیق بخش دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے چوتھا انعام، یہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت انعام ہے، اس سے بہتر انعام انسان کو کبھی نہیں مل سکتا۔ وہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس کے نتیجے میں تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن اپنے رب سے ملاقات کرو گے تمہارا رب تمہیں سلام کرے گا۔ تحیتہم، وہ تحیہ یوم یلقونہ، اللہ کا کلام یہ ہوگا جس دن تم اس سے ملو گے، سلام، اللہ اپنے بندے کی قدر کرتے ہوئے اسے سلام کرے گا۔ اور پانچواں انعام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ نے بڑی عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیسے ایسے عمل کریں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں سے نواز دے۔ تو میرے پیارے بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے، کیونکہ ہم بعض اوقات بعض وظائف اذکار کرتے ہیں لیکن فرائض کی کوتاہی کرتے ہیں۔ جتنے معاملات ہیں نیکی کے، ان کی قبولیت کے لیے لازم ہے کہ ہم فرائض کے اندر کوئی کوتاہی نہ کریں۔ ایک دن میں 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں، 5 نمازوں میں 17 رکھتے ہیں جو فرض ہیں، باقی سنن اور نوافل، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ وہ ہے جن پہ کمپرومائز کوئی نہیں ہے۔ اس کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کے اعمال کو پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھیں گے، فرشتے بتانے لگیں گے، اللہ پوچھیں گے پہلے یہ بتاؤ اس کے نامہ عمل میں نماز ہے؟ وہ کہیں گے نماز تو نہیں، لیکن اس نے یہ رفائی کام کیے، فلاں کیا، فلاں کیا، یہ کیا، فلاں کو ایسا کیا۔ اللہ پھر پوچھیں گے نماز ہے؟ فرشتے افسوس سے کہیں گے نماز تو نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اسے بند کر کے اس کے منہ پہ مار دو، اگر نماز فرض نہیں ہے تو مجھے اس کے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ فرائض اگر ہمارے پورے ہوئے تو پھر دوسرے اعمال میں اللہ ہمیں انعام دیں گے۔ تو اب کون سا عمل کریں گے تو اللہ ہمیں انعام دیں گے؟ ہم دن کے آغاز سے شروع ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو، یعنی جب نصف اللیل کو، ایک نماز ہے جنہیں تہجد کہتے ہیں، تحب من اللیل فتہجد بہ نافلۃ، رات کو تمہارے لیے اللہ نے تہجد کو مقرر کیا ہے لیکن ہے نفل، فرض نہیں ہے، اور جو ان نوافل کو ادا کر لے گا فبعثہ مقاما محمودا، اللہ اسے مقام محمود عطا کر دے گا۔ ایک شخص سوچتا ہے کہ مجھ میں یہ استطاعت نہیں ہے، میں 8 رکعتیں پڑھوں، وتر پڑھوں، میں رات کو عشاء کے ساتھ وتر پڑھ کے سو جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور خود بھی اٹھتا ہے، یا وہ عورت اپنے خامد کو اٹھاتی ہے یا خود بھی اٹھتی ہے، صرف 2 رکعتیں پڑھتی ہے، فجر کی اذان سے پہلے صرف 2 رکعتیں پڑھ لیتی ہے۔ اللہ رب العزت والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں اسے لکھ دیتے، صرف 2 رکعتیں۔ اور یاد رکھیں اللہ وہ ذات پاک ہے جو کبھی ابن آدم کی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن اگر آپ جس طرح ہم دیکھیں نا کوئی کام کر رہا ہو تو کہتے ہیں ہمیں ارجنٹ کروانا ہے، اگر کام ارجنٹ کروانا ہے تو اس کے لیے بہترین وقت فجر کی نماز سے پہلے کا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ آسمانی دنیا پہ آ کے خود پکارتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا میں ادا کروں، کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے التجا کرنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ تو یہ بہترین 24 گھنٹے
وقت ہے جب اللہ خود پکار کے کہتا ہے مجھ سے لے لو. ایک ہوتا ہے ہم کسی سے جا کے مانگیں، ایک ہوتا ہے جب خود بانٹ رہا ہے. تو دونوں باتوں میں فرق ہے. تو وہ وقت ایسا ہے اس وقت صرف 2 رکعتیں ہی پڑھ لے تو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں اپنا شامل کر دیتے. اب فجر کی اذان ہوگی، ہم نماز کے لیے جانا ہے. تو فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں جسے سنت کہتے ہیں، یہ نمازوں میں سب سے ہلکی نماز ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ بعض اوقات نبی کریم اتنی جلدی پڑھتے کہ ہمیں احساس ہوتا شاید آپ نے فاتحہ بھی پڑھی ہے. اس میں سب سے چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں. نبی کریم فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورت الکافرون پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھتے. اور یہ سب سے ہلکی نماز پڑھی ہوتی ہے. باقی نبی کریم نے فرمایا کہ انسان کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، قرآن زیادہ پڑھا جائے. تو یہاں ہلکی ترین نماز پڑھی. اگر سب سے ہلکی نماز کا اجر یہ ہے، نبی کریم نے فرمایا دنیا وما فیہا میں جتنے اللہ نے خزانے بنائے ہیں ایک طرف رکھ دے، صرف فجر کی 2 سنتیں دوسری طرف رکھ دے تو سارے خزانے ہلکے ہو جائیں گے. اللہ نے ان کی قیمت زیادہ رکھی. یہ فرض کی بات نہیں کر رہا، ان کی جو ہمارے اوپر فرض نہیں ہے لیکن ان کا اجر کتنا ہے. اب فجر کی نماز پڑھ لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی جگہ پہ بیٹھا ذکر اذکار میں مصروف رہتا ہے، صبح شام کے اذکار کرتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ جو اللہ نے توفیق دی ہے کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا تو وہ صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے. اس کو کہتے ہیں اشراق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیٹھے کسی سے بات نہیں کرتا اول پھل نہیں کرتا اسی طرح بیٹھے ہوئے پھر 2 رکعتیں پڑھ کے گھر جاتا ہے، اللہ اسے کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. ہے تو مشکل کام، کتنا وقت لگے گا؟ اگر بالفرض آپ بندہ کہتا ہے چلو میں واک کر لیتا ہوں، فجر کی نماز پڑھتے ہوئے ذکر اذکار کرتا واک کر لے، ایکسرسائز کرتا ہے ایکسرسائز کر لے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے تو وہ بھی ایک بہترین عمل ہے. لیکن اگر ہم حج اور عمرے کا مکمل حج اور عمرے کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بیٹھ کے انتظار کرنا ہوگا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو، ہم وہ نماز پڑھ کے کر جائیں. اب یہ تہجد کی نماز جو ہے ہر بندے کی قسمت میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اور اس میں ہمیشگی کرتا ہے، اللہ ان 4 رکعتوں کی وجہ سے اسے تہجد کے برابر ثواب دے گا. اب یہ دیکھیں کم از کم آج کل آپ یہ گھڑی کو دیکھ لیں، فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک 7 گھنٹے کا ٹائم ہے. اگلی نمازوں میں 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا اتنا وقت ہوتا ہے. 7 گھنٹے کا ٹائم ہے، اپنا کاروبار کریں، معاملات کریں، اللہ نے کوئی منع نہیں کیا. بلکہ یہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 درہم ہے، 4 روپے ہیں جو خرچ کرتا ہے کوئی انسان. 1 روپیہ وہ ہے جو کسی مسکین غریب یتیم کو دیتا ہے، کہا اچھا ہے. 1 وہ ہے جو کسی مسجد میں اللہ کے کسی بھی ایسے کام میں خرچ کرتا ہے جو یا رفاہیت کے کسی کام میں خرچ کرتا ہے، فرمایا یہ بھی اچھا ہے. 1 روپیہ وہ ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد میں خرچ کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے. فرمایا 4تھا روپیہ وہ ہے جو انسان رزق حلال کما کے اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے، یہ سب سے اچھا ہے. تو رزق حلال کمانا یہ تو ایک اچھی بات ہے، اس سے اللہ نہیں روکتا، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اب دیکھیں آپ اپنے اندر کسی شخص کو دیکھتے ہیں نا یہ نمازی نیک آدمی ہے تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں میرے لیے دعا ضرور کرو.
یا اپنے عالمین سے کہتی ہیں بزرگوں میرے لیے آپ دعا کریں ہمارے فلاں معاملے کے لیے، جبکہ ہم وہ لوگ ہیں دنیا کے سارے علماء بھی مل جائیں نبی کریم کے جوتوں کے نیچے آنے والے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور جس شخص کے لیے رسول اللہ دعا کرے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ جو شخص فجر کی عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اللہ اس پہ رحم کرے گا، تو رسول اللہ کی دعا کا مستحق بن جائے گا۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو نماز تو نہیں لیکن وہ ذکر میں آتی ہیں، ان میں چند ایک باتیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر گئے۔ ام ہانی سیدنا علی کی سب سے بڑی بہن تھی، ان کے گھر گئے تو وہ اذکار میں ذکر میں مصروف تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، چاہے وہ مرد تھے یا عورتیں، ان کے اندر نیکی کا بڑا جذبہ تھا۔ اس کی ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غربا آئے، جو غریب لوگ تھے، وہ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ ہمارے مالدار بھائی جو ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، اور جو معاملات ہیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، یہ خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی ہمدرد تھے، فرمانے لگے کیا تم چاہتے ہو کہ ان کے برابر کرو؟ انہوں نے کہا اسی لیے حاضر ہوئے ہیں، دل میں طلب ہے کہ یہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان کے خرچ کرنے سے زیادہ اللہ آپ کو اجر دے دے۔ ان لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اب جو مالدار تھے ان کے دلوں میں بھی بڑا جذبہ تھا نیکی کا۔ اللہ نے انہی کی تعریف کرتے ہوئے تو کہا تھا والسابقون السابقون، نیکی میں سبقت کرنے والے، اولئک المقربون، یہی تو اللہ کے قریبی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں بیٹھ کے کیا گنتے ہیں، ٹو لگانی شروع کر دی۔ بالآخر انہیں پتا چل گیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا، آپ نے انہیں یہ وظیفہ بتایا، وہ بھی کرنا شروع ہو گئے۔ ان کے دل میں پھر آیا یہ ساڑھنا ہو کے بعد، پھر نبی کریم کی خدمت میں جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ نے ہمیں بتایا کہ مال، ان کے مال خرچ کرنے یا اس سے زیادہ تمہیں اجر مل جائے گا، اب تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ نبی کریم ہنس پڑے، کہنے لگے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے پھر جس کو دیتے۔ ایک عرب شاعر نے بڑا خوبصورت کلمہ کہا، کہتا ہے ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمع، اس سے خوبصورت خوش نصیب انسان کوئی نہیں جسے اللہ نے دنیا کی نعمتیں بھی دی ہیں اور دین بھی ادا کیا ہے۔ وَأَقْبَحَ الْكُفْرُ وَالْأَنْفَاسُ فِي الرُّجُلِ، سب سے بدترین اور کبھی انسان وہ ہے جو بھوک فقر کی زندگی بسر کرتا ہے اور کفر کی زندگی بھی بسر کرتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو نبی کریم ام ہانی کے گھر گئے تو ام ہانی کہنے لگی یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہو کے ایک بات عرض کرنے کی، آپ تشریف لائے ہیں، کیا میں عرض کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ بہنا کیا بات ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ بوڑھی ہو گئی، ہمت نہیں رہی کہ زیادہ اللہ کی عبادت کثرت کے ساتھ کر سکوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو ہو بھی تھوڑا اجر بہت بڑا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ بتائیں، کہا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ صحابہ کے دل میں یہ بڑی تڑپ تھی کہ اگر ایسا کروں گا تو پھر ملے گا کیا؟ ایک انسانی فطرت ہے کہ ہم جب کسی کا کام
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 غلام آل اسماعیل میں سے اگر تم آزاد کرو، جتنا اجر ان 100 غلاموں کے آزاد کرنے کا ہے، اللہ اتنا اجر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے تمہیں عطا کر دے۔ اب غلام آزاد کرنا اسلام میں کتنا بڑا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی ایک غلام کو آزاد کرتا ہے نا، اس کی آزادی کے سبب اس کے ایک ایک جوڑ کے بدلے اللہ اس آزاد کرنے والے بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو آل اسماعیل یہ نبی کریم کی آباد ہے، دنیا میں سب سے بہترین خاندان جس دن سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، نبی کریم سے زیادہ بہتر خاندان کوئی نہیں ہے۔ تو یہ خاندان میں سے اگر کسی کو غلام بنا لیا جائے تو یہ غلام سب سے افضل ہے، اور کہا آل اسماعیل میں سے غلام 100 آزاد کر دو جو کسی انسان کے بس میں نہیں، لیکن اگر وہ اتنا ذکر کر لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھیے جب ہم یہ وظیفہ کرتے ہیں نا، توڑ کے لفظ ایسے نہیں، اللہ کی عظمت کا اظہار سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، میں گنہگار۔ 100 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر تمہیں اللہ ثواب عطا کر دے۔ دل میں شوق پیدا ہوا، کہا یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتا دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی یا رسول اللہ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھوں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا 100 گھوڑے، بما پلان، جہاد کا سامان لاد کے مجاہد کو اس پہ بٹھا کے 100 گھوڑے اللہ کی رستہ میں دے دو، جتنا ثواب اس کو ملے گا اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ بڑی خوشی ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ اور بتا دیں۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ کہا اگر میں یہ پڑھوں گا تو پھر کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 اونٹ جو مکے میں بھیجو، وہاں ان کی قربانی کی جائے، ذبح کیا جائے، سب کے سب اونٹوں کی قربانی قبول ہو جائے، جتنا اجر اسے ملے گا اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ پھر دل میں شوق پیدا ہوا، کہا یا رسول اللہ کچھ اور بتائیں۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ کہا یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ کہا زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ سارا نیکیوں سے بھر دے گا۔ 4 کلمے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ اتنے خوبصورت کلمے ہیں، نبی کریم نے فرمایا اللہ نے جتنے کلمات بنائے ہیں زمین پہ جہاں جہاں سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، اللہ نے اس سے بہتر کوئی کلمہ نہیں بنایا۔ یہ بہترین کلمات، اور اتنا یعنی 100 مرتبہ پڑھنے پہ 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ کتنا عظیم اجر ہے۔ انہی کلمات کے متعلق ایک دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب کوئی انسان 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، جب وہ مکمل کرتا ہے اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں صدقہ، تو نے سچ کہا۔ پھر وہ 100 دفعہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ پھر کہتے ہیں صدقہ، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں صدقہ، تو نے سچ کیا۔ پھر وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ پھر فرماتے ہیں صدقہ، تو نے سچ کہا۔ تو نبی کریم نے فرمایا یہ سارا کرنے کے بعد 3 چیزوں کا سوال کرنا۔ نمبر 1 اللہ مغفر لے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا جب یہ کہو گے اللہ آگے سے اسی وقت جواب دے کہ قد فعلنا، میں نے معاف کر دیا۔ پھر کہنا اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر، اللہ پھر جواب دیں گے قد فعلت، میں نے تجھ پہ رحم کر دیا۔ پھر تیسرا سوال کرنا اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، اللہ اس پہ بھی فیصلہ فرما دیں گے قد فعلت، میں نے تمہیں دے دیا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو
گاؤں کا آدمی اسے کہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا, آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی, مجھے کچھ سکھائیے کلمات جو اچھے ہیں. آپ نے کہا یا اعرابی پڑھ. کہا کیا پڑھوں؟ کہا کہ ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ. 5 چیزیں کہنے لگا مجھ سے سن لیجئے. سبحان, ایسے انگلی کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ یاد کرتا ہوا پڑھتا ہوا چل پڑا. ابھی چند قدم گیا پھر واپس آ گیا. سوچ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلمات تو اللہ کے لیے ہوئے, تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم بھی اپنے لیے بھی لے لو. کہا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. 5 باتیں اپنے لیے. کیا؟ اللہم اغفر لی, اللہ مجھے معاف کر دے. وارحمنی, مجھ پہ رحم کر دے. وعافنی, اے اللہ مجھے عافیت, صحت, عافیت عطا فرما. واہدنی, مجھے ہدایت دے. وارزقنی, مجھے رزق عطا فرما. کہنے لگا مجھ سے سن لیجئے, میں صحیح پڑھ رہا ہوں. ایسے دوسری انگلی پہ کہنے لگا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ پڑھتا ہوا چل پڑا. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ, یہ اعرابی آیا, دنیا وما فیہا کی ساری بلائیاں اپنی جولی میں لپیٹ کے لے گیا. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ. چلتے پھرتے ہم پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح میرے بھائی اللہم اغفر لی, یہ ہماری ضرورت ہے. میرے بھائیوں, یہاں میں ایک بات عرض کر دوں, میں ان باتوں کا عادی نہیں ہوں, لیکن میں ہمدردی کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں. ہم سب رسول اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں, لیکن جہاں رسول اللہ کا حکم اور سنت آ جائے وہاں ہمیں اپنا فرقہ یاد آ جاتا ہے, ہمیں اپنے آباء و اجداد یاد آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں چونکہ ہمارا فرقہ نہیں پڑھتا ہم نہیں پڑھیں گے. نبی کریم رکوع اور سجدے کے درمیان یہ پڑھتے تھے ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. ہم کہتے ہیں ہمارا فرقہ نہیں چاہتا ہے, اس کا مطلب ہے ہمارا فرقہ رسول اللہ سے کہتا ہے, نہیں پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز کی اقامت ہو تو پھر کوئی نماز نہیں, ہم اپنی سنن اور نوافل نہیں چھوڑتے. میرے بھائی یاد رکھیں, اعمال کی قبولیت کے لیے آخری بات یاد کر دو, اعمال کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. اگر شرک کی آمیزش ہوئی تو سورۃ زمر میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر شرک کیا تو سارے اعمال برباد کر دوں گا. نمبر 2, جو ہم عمل کرتے ہیں وہ رسول اللہ کے طریقے میں ہونا چاہیے. سورۃ محمد کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اہل ایمان, عمل کرنا اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق, وہ کرنا اعمال برباد ہو جائے. اور تیسرا بات کہ کبھی ریاکاری کے لیے عمل نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے.
اللہ سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں پھینکیں گے وہ ریاکار ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور آخری بات، صرف دنیا کی طلب کے لیے عمل نہ کرنا، دنیا اور آخرت کے لیے عمل کرنا، اچھی نیت کے ساتھ عمل کرنا، وہی قابل قبول ہوگا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں حج کے متعلق فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جس نے صرف دنیا کی طلب کے لیے کیا اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. جس نے دنیا اور آخرت کے لیے کیا اسے دونوں مل جائیں گے. اس کی ایک مثال عرض کر دو. ختم نہ کرتے جب تک ہو گیا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی کرتے. لازمی بات ہے نبی کریم کا صرف نام آئے نا تو دل کے اندر ایک خوبصورت کھلکھلاہٹ ہوتی ہے. بھی ہم نے نبی کریم کو دیکھا نہیں ہوا. محبت، ایک ایماندار کی محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی کریم کا نام نامی آ جائے تو اس کا دل کھل جائے. جس کے دروازے پہ نبی کریم تشریف لائے ہوں اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. اس بڑا خوش ہوا، اپنے گھر بٹھایا تو نبی کریم نے اس سے سوال کیا. وہاں آپ نے دیکھا ایک روشن دان بنا ہوا ہے. آپ نے فرمایا میرے ساتھی یہ کیا ہے؟ آپ دنیا کے سب سے دانا انسان تھے. آپ جیسا عقل مند دنیا میں دوسرا کوئی نہیں. آپ ہمیشہ جہاں بیٹھتے کوئی نہ کوئی نصیحت کی بات فرماتے. تو آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا روشن دان. آپ نے کہا کیوں بنایا ہے؟ کہنے لگا روشنی اور ہوا آئے. آپ نے فرمایا کاش تو اس نیت سے بناتا کہ اذان کی آواز آئے، روشنی ہوا نے تو آنا ہی. یہ ہے اس نے نیت. اور میرے پیارے بھائیو آخری بات یہ ہے پھر میں یہ عرض کروں یہ نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی. نبی کریم کے ایک صحابی کے معاذ بن جبل بڑے خوبصورت انسان تھے اور نیک بھی بڑے تھے. یہ واحد صحابی ہیں جن کا بازو پکڑ کے نبی کریم نے کہا تھا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت معاذ تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا معاذ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ ضرور التجا کرنا کیا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں. تو مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کر سکوں. اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں. اے اللہ یہ التجا ہماری بھی تیرے حضور ہے. اے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرا ذکر کر سکیں، شکر کر سکیں، اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ایک بھائی نے کہا ایک شخص حافظ قرآن ہے لیکن نماز کے مسائل نہیں آتے، دوسرا مسائل جانتا ہے لیکن حافظ نہیں ہے. امامت کے لیے دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ نبی کریم نے جو معیار بتایا ہے وہ یہی ہے جس کو قرآن زیادہ آتا ہو تو وہی نماز بہتر ہے جس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے. تو اگر کسی حافظ قرآن کو نماز کے دوسرے مسائل نہیں آتے تو اسے سیکھنا چاہیے کیونکہ اب اس پہ زیادہ ذمہ داری ہے، اسے یہ کام کرنا چاہیے. ایک سوال کیا ہے ایک لڑکی نے ولی کے بغیر اجازت کے کورٹ میرج کر لی، کیا اس کا نکاح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا نکاح لمن لا ولی. جس نکاح میں اس کا ولی نہیں ہے وہ نکاح نہیں ہے. یہ کورٹ کے اندر شادیاں کرنا یہ ایک بدکاری بدماشی ہے. اگر آپ اس موضوع پہ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو ہمارے شیخ تھے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، ان کی ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے جو دار
السلام نے چھاپا ہوا ہے کہ عدالت کے نکاح کی شرعی حیثیت، اس میں بہت سے سینکڑوں دلائل انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو لوگ صرف فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ قانون رائج ہوا، وگرنہ تینوں ائمہ کرام اس بات کے قائل نہیں ہیں اور رسول اللہ کا فرمان بھی اس کے خلاف ہے۔ ایسا نکاح نہیں ہے جس میں ولی نہ ہو، یہ بدکاری ہے۔ کہتے ہیں اگر نکاح نہیں تو کیا وہ ولی کی موجودگی میں دوبارہ نکاح کر لے؟ جمہور علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ کوئی زنا کر لے اس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں، وہ ان کا نکاح کروا دیا جائے، لیکن جمہور علماء اس سے اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے جو جاہلیت میں چوری کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ مسلمان ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اور تو کوئی کام آتا نہیں اور میرا ٹھڑک بھی ہے یہ کہ میں چوری کروں، تو مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ میرا ٹھڑک بھی پورا ہو جائے، معاملے بھی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا مکے جایا کرو، جو لوگ مسلمان کمزور ہیں جنہوں نے کفار میں قید کیا ہوا ہے انہیں اٹھا کے لے آیا کرو، تمہارا ٹرک بھی پورا ہو جائے گا، ثواب بھی ہو جائے گا۔ وہ جاتے اور جا کے بندے اٹھا لاتے، انہوں نے جہاں جہاں کسی کو قید کیا ہوتا۔ اس کی دوستی ایک عورت کے ساتھ تھی جس کا نام اناق، عین نون الف قاف، اناق۔ ایک رات وہ گئے تو وہ اناق بھی، چونکہ وہ ایک بدکارہ عورت تھی، وہ رات کو نکلی ہوئی تھی، تو اس نے اچانک دیکھا ان کو، اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، تو میں کوئی ایسا نام نہ میرے منہ سے نکلے جو نہ ہو، تو مرصد غربی، اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ آج کی رات بڑی اچھی گزرے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے میں شور مچا دوں گا۔ اس نے کہا جو مرضی کر لو۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، یہ جو تمہارے بندے اٹھا کے لے جاتا ہے یہ آیا ہوا ہے۔ تو وہ بھاگے اور بھاگ کے چلے گئے، لوگ اٹھ کے اپنے ہتھیار لے کے آئے، لیکن وہ سور پہ جا کے سور پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ پھر وہ مکہ مکرمہ آ گئے، مدینہ منورہ آ گئے، تو نبی کریم سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ میری اس سے دوستی تھی، میں دل سے اسے پسند بھی کرتا ہوں، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم اناق سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جس عورت سے زنا کر لیا جائے اس سے شادی نہیں ہو سکتی، یہی جمہور علماء کا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ شادی کروا دیں گے تو پھر تو انعام دے دیا نا، کہ پہلے وہ بدکاری کرتے رہے، اب انہیں انعام دے کے ان کا نکاح کروا دیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، رحمن الدنيا والآخرة، يا رحيمهما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وغضبك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزلع الدين وغلبة الرجال۔ أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔
اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك يا واسع الفضل يا واسع المغفرة. ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة وقنا واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتك ركابنا وركاب آبائنا من النار. اللهم آتك ركابنا وركاب أمهاتنا من النار. اللهم اكتبنا في عليين وآتنا كتابنا باليمين واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين يا رب الأرباب يا ملك الملوك. اللهم هذا الدعاء وهذه البكاء وهذه المناجاة. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الكبير ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. تمام دوست احباب کھانا کھا کے دور جان کھانے کا بھی تمام کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ساریاں کوششوں قبول و منظور فرمائے. ایک اعلان ہے کہ جامعہ موہیا الہ آباد کے اندر 28 اکتوبر کو جمعرات جامع مسجد مفتی نائب اسلام آباد کے اندر سمیات صاحب کا نام فرمان کے تمام دوست احباب شرکت فرمائے. چاٹ پہ لگ جاؤں فضل